السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناول پہ۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں جو ہمیشہ کی طرح کہتی ہوں کہ آپ جس کو لگتا ہے کہ میں سلو ہوں تو وہ اپنی ویڈیو تیز کر لے، اور جس کو میری نہیں سننی، اپنی پڑھنی ہے تو وہ میوٹ کر لے۔ تو دوستو، دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایپیسوڈ شارٹ ہوتی ہے، تو ایپیسوڈ شارٹ نہیں ہوتی۔ جتنا میرا اسٹیمنا ہے نا، ایک دن میں جتنا میں لکھ سکتی ہوں وہ میں لکھ کر دے دیتی ہوں۔ اب آپ لوگ اگر کہتے ہو کہ ایپیسوڈ تھوڑی ہے، کم ہے، تو یار میں قسم سے جب میں روئے یارم لکھتی تھی تب آپ لوگ یقین نہیں کرو گے، میری ایپیسوڈ 1300-1400 ورڈز کی ہوتی تھی۔ اب یہاں پر میرا سسٹم جا رہا ہے، کبھی میں 3500 کی دے رہی ہوں، کبھی میں 4000 کی، کبھی میں 4500 کی دے رہی ہوں، تب بھی آپ کو شارٹ لگ رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ میں جتنا زیادہ لکھ سکتی ہوں میں لکھتی ہوں، لیکن یار انسان کے بس میں جتنا ہوتا ہے وہ اتنا ہی لکھ پاتا ہے۔ تو ٹائپنگ نہیں ہوتی مجھ سے اتنی، جتنا میں کر پاتی ہوں میں دے دیتی ہوں۔ اگر آپ شارٹ کہو گے تو بات وہی ہے، میں تو اتنا ہی دوں گی جتنا مجھ سے لکھنے ہوگا۔ تو آپ اپنے ورڈ ضائع نہ کیا کرو شارٹ لکھ کر، کیونکہ کوئی فائدہ ہے نہیں۔ مجھ سے تو اتنا ہی میں نے لکھنا ہے جتنا مجھ سے لکھنے ہوگا۔ تو لگے رہو آپ بھی، اور میں بھی اتنا ہی کروں گی جتنا میں کر پاتی ہوں۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں روز ایپیسوڈ دے رہی ہوں ود آؤٹ مسنگ۔ میں اب یہ ہے کہ اگر میں جس دن میں سرپرائز ایپیسوڈ دینے کی سوچتی ہوں، اس دن میں ایسا کرتی ہوں کہ میں تھوڑا سا ایک دن پہلے لکھنا شروع کر دیتی ہوں، کہ تھوڑا صبح لکھتی ہوں، تھوڑا جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں ایکسٹرا لکھ لیتی ہوں۔ لیکن ایسے روز نہیں ہو سکتا نا، تو آپ بھی تو اس چیز کو سمجھو۔ روز اتنا نہیں میں لکھ سکتی، میں جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں اتنا لکھ کر دے دیتی ہوں، جتنا مطلب کہ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جتنی مجھ میں وہ طاقت ہے، جتنا اسٹیمنا ہے، اتنا میں آپ کو لکھ کر دے دیتی ہوں۔ اور میں لیٹ کیوں ہو جاتی ہوں اس کی وجہ میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ کوئی ایشو ہے ہمارے سائڈ پہ، رات کو 9 بجے لائٹ لے کر چلے جاتے ہیں، اور لائٹ واپس کبھی 11 بجے کبھی 10 بجے، تو میرا موبائل چارج نہیں ہوتا، تو ساتھ میں وہ اس کو چارجر لگا کر میں ساتھ میں کام کرتی ہوں، ساتھ میں پڑھتی ہوں۔ تو اس لیے میں آج کل لیٹ ہو جاتی ہوں، اور سرپرائز ایپیسوڈ کی کوشش کر رہی ہوں میں۔ اب مجھے کیا پتہ، میں تھوڑا لکھتی ہوں۔ اب سرپرائز ایپیسوڈ ہو سکتا ہے میں آپ کو پرسوں تک دے دوں، یا ترسوں تک، اس سے اگلے دن تک۔ تو ایسے ہی ہے کہ ایک ہفتے میں بامشکل میں ایک ہی سرپرائز لکھ سکتی ہوں۔ تو آپ بھی اس چیز کو سمجھو۔ اور ابھی 21 ایپیسوڈیں ہو گئی ہیں، تو اب 21 شروع کرتے ہیں۔ تو چینل سبسکرائب کر لیں میرا، مجھے وہ ورڈ بڑا میرے زبان پہ گھومتا نہیں ہے یہ لفظ، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں۔ مجھے انسٹاگرام کا لنک دینا بھی نہیں آتا نیچے، اور میں کیا کروں، میں ایکسٹرا معصوم ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا یوٹیوب پہ۔ اور خیر، میں کوشش کروں گی کہ اب میں یوٹیوب کی کوئی اور ویڈیو دیکھ کر سیکھوں گی وہاں سے۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دوست دارم کی قسط نمبر 21، تحریر عریشہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد حویلی واپس آئی تو شاہ حویلی میں جیسے خوشیاں واپس آ گئی تھی۔ سارا ان 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ سب کی لاڈلی بھی تھی۔ اپنی بہن کے لیے اچھا رشتہ دیکھ کر انہوں نے اس کی شادی پیرس کے ایک بہت بڑے بزنس مین سے کی تھی۔ ان کا بس 2 ہی بیٹے تھے، عرب شاہ اور عارش شاہ۔ عرب ابھی 17 سال کا تھا، جبکہ عارش 24 سال کا ہونے والا تھا۔ اس شادی میں آنے کی سب سے بڑی وجہ عارش تھا، جس کے لیے وہ اس شادی میں ضرور آنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے انہیں اپنے دل کی بات بتا دی تھی، جس کے بعد اپنے بیٹے کی خاطر وہ یہاں آئی تھی، ورنہ تو ان کی فلائٹ میں بہت سارے مسائل ہو رہے تھے۔ اور دوسری سب سے اہم وجہ تھی دارم سائیں۔ ان کے خاندان کی پہلی خوشی جب دارم سائیں کی پیدائش ہوئی، تب ان سے زیادہ اور کوئی خوش نہیں تھا۔ دارم سائیں کے لیے ان کی پہلی اولاد تھا، جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کے لیے تو آنا ہی تھا۔ ان میں
اصغر صاحب سب سے بڑے تھے، جن کی شادی صوبیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ سب لوگ انہیں بڑی بی بی کہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا دارم اور 2 بیٹیاں زرنیش اور زاوش ہیں۔ ان سے چھوٹے ہارون صاحب، جن کی بیگم زرین ہیں، جن کے 2 بچے ہیں، سنان اور ثنا۔ اس کے بعد حیدر صاحب۔ حیدر صاحب کی بیگم شادی کے 11 سال بعد انتقال کر گئی۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، ساحر، اور اپنے بیٹے کی پرورش کی خاطر انہوں نے دوسری شادی کا خیال کبھی اپنے دل میں نہ لایا۔ اور بھائیوں میں سب سے چھوٹے آخر میں ہیں سرمن شاہ، جن کی پہلی شادی سمرا سے ہوئی تھی، جو ناکام رہی، اور دوسری شادی ہمنا سے۔ ہمنا سے شادی کے بعد انہوں نے سمرا سے شادی کو ایک غلطی قرار دیا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، نور اور ثانیہ۔ ان سب کی یہی خواہش تھی کہ ان کے بچے ان کے گھر میں ہی رہیں۔ ثانیہ ابھی چھوٹی تھی، لیکن گھر کی باقی بچیاں شادی کے لائق تھیں۔ ہارون صاحب جہاں یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ ان کا بھائی ساحر سائیں کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا، اس سے پہلے ہی ان کی بہن نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، جس پر سب سے زیادہ خوش حیدر صاحب ہی ہو رہے تھے۔ ہارون صاحب کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ ان کے بھائی کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب کے مشورے کے بعد انہوں نے ثنا سے بات کرنے کا سوچا تھا، جس پر زرین بیگم نے یقین سے کہا تھا کہ ثنا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اپنی بیوی کی اس بات پر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ثنا دارم سائیں کے لیے دلی جذبات رکھتی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا نہیں سکتے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر حیدر صاحب بھی پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے بھی ساحر سائیں کے لیے جب زاوش کا ہاتھ مانگا تو اصغر صاحب نے خوشی سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس سے زیادہ اور خوشی کی کون سی بات ہو سکتی تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں گی۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ اس کے سامنے پراٹھا رکھتے پوچھنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10 منٹ کے بعد میں چائے پیوں گا، تب تک تم یہیں پر بیٹھو، وہاں محفل میں بار بار کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے لیے چائے بنا کر ہی جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ۔ اپنی بات مکمل کرتا اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ زاوش کو اس پر بہت غصہ آیا۔ مجھے اندر جانا ہے ساحرہ، مجھے بہت سارے کام ہیں وہاں، میں اس طرف آ گئی، مجھے سب لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ زاوش بیوی تم کتنی کام کاج والی ہو، مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اسی لیے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ یہاں، مجھ سے بعد میں جگہ جگہ جا کر تمہیں ڈھونڈا نہیں جاتا، وہ ذرا سختی سے بولا۔ نشائی کہیں کہ وہ صرف سوچ سکی۔ کچھ کہا تم نے؟ وہ کھانے سے ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ گھبرا کر بولی۔ دل کے اندر چور بول رہا تھا کہ کہیں انہوں نے سن تو نہیں لیا۔ کھاؤ تم بھی، وہ اپنی پلیٹ اس کے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، میں باہر کھانا کھاؤں گی، میرا دماغ تھوڑی نہ خراب ہے کہ میں 9 پکوان بنے ہیں اور میں یہاں پراٹھے اور اچار کھاؤں۔ ہمیشہ کی طرح اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ باقی سب کے سامنے چلتی تھی تو ٹھیک تھا، لیکن ساحر سائیں کے سامنے اس کا ود آؤٹ بریک چلنا اس کے لیے کافی مشکل کھڑی کر دیتا تھا۔ مطلب کہ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرا دماغ خراب ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے ساحر سائیں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ باہر اتنے مزے مزے کی ڈشز بنی ہوئی ہیں تو بھلا پراٹھا اچار کیوں کھاؤں گی؟ میں تو ناشتے میں بھی پراٹھا نہیں کھاتی، ہیوی ہوتا ہے، انسان موٹا ہو جاتا ہے اس سے۔ اس نے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کی۔ پراٹھا کھانے سے صحت بنتی ہے، اور جیسی تمہاری حالت ہے نا، صحت بنا لو تو بہتر ہے۔ وہ پراٹھا کھانے کی عادت بھی ڈال لو، وہ آدھا پراٹھا اس کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن میں نہیں، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کھاؤ اسے، وہ سختی سے بولا۔ اس کے حکم پر وہ اسے دیکھتی منہ کے ڈیزائن بنانے لگی۔ یقیناً دل میں بہت ساری گالیاں چل رہی تھی۔ دیکھو زاوش، اگر تم نے یہ پراٹھا نہیں کھایا نا تو میں تمہیں ساری رات یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ وہ سگریٹ سلگاتا اسے دھمکی دینے لگا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً اچھا خاصا ماحول بنا ہوا تھا اور وہ جلدی سے جلدی اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی، اسی لیے سامنے رکھی پلیٹ کو اپنے نزدیک کرتی اس پراٹھے کو کھانے لگی جو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، جبکہ وہ کرسی ذرا سی پیچھے کرتا اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جلدی کھاؤ، کیا سارا دن یہیں پر گزار دو گی؟
چائے کب بناؤ گی میری؟ اسے ذرا ذرا کھاتے دیکھ وہ سختی سے بولا تو وہ فوراً ہی پراٹھا اٹھنے لگی۔ اسے ختم کر کے اٹھو۔ وہ سختی سے اسے واپس بٹھا گیا۔ وہ معصومیت سے منہ بناتی واپس بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ کون سے گناہ کی سزا ہے جو مجھ سے انجانے میں ہو گیا ہے؟ پلیز مجھے معاف کر دے اور جلاد سے میری جان چھڑا دے۔ میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ وہ واپس بیٹھتے ایک بار پھر سے پراٹھا کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یہ پراٹھا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن ساحر کو بہت پسند تھا۔ وہ بہت کم چیزیں کھاتا تھا، لیکن پراٹھا کافی شوق سے کھا لیتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے پراٹھا ختم کیا اور اس کے لیے چائے بنا کر رکھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم چائے بھی نہیں پیتی، کیونکہ اس سے تم کالی ہو جاؤ گی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے وہ کہنے لگا، نہیں، میں صرف صبح چائے پیتی ہوں۔ میرے خیال میں اماں صاحب مجھے بلا رہی ہیں، اب مجھے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ساحر کچھ بھی کہتا، وہ اپنے سینڈل ہاتھوں میں پکڑے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ خبر ملی ہے کہ دارم ادا کی آج مہندی ہے اور شادی کے بعد دارم سائیں ملک زعفران پر بہت بڑا کیس بنانے والا ہے۔ اتنی آسانی سے اسے ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ ملک صاحب، آپ کو دارم سائیں کو بتانا ہوگا کہ آپ ہیں کون۔ اسے اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ آپ سے دشمنی مول کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہم اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ ملک زعفران کا جیل سے نکلنا ناممکن کر دے، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے۔ ملک صاحب، مجھے ایک بات پتہ چلی ہے دارم سائیں کے بارے میں، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں۔ وسیم، ملک کا آدمی، اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بولو، تمہیں کیا بات پتہ چلی ہے وسیم؟ اس کے تجسس برہنہ ہے، پر وہ اس سے پوچھنے لگے۔ ملک صاحب، مجھے خبر ملی ہے کہ دارم سائیں کی شادی جس لڑکی سے ہونے والی ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور تو اور دارم سائیں کا نکاح بچپن میں ہی اس سے ہو گیا تھا، اور وہ لڑکی دارم سائیں کی بچپن کی محبت ہے۔ ماریا کو جلانے پر انصاف کی جنگ لڑنے میدان میں اتر گیا ہے، لیکن اگر اس کی ہونے والی بیوی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو یہ جو دارم سائیں کا جوش ہے نا، غریبوں کو انصاف دلانے کا، اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ بھی کر جانے کا، سارا ٹھنڈا ہو جائے گا جب اپنی منکوہا کی لاش اپنی ہی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وسیم انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وسیم کا مشورہ انہیں کافی پسند آیا تھا۔ مشورہ برا نہیں ہے وسیم، دارم سائیں کی مہندی والی دلہن ہی اگر آگ میں جل کر مر جائے گی تو یقیناً وہ دوسری بار ہم سے دشمنی مول لینے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا، اور یقیناً پھر میں اپنے بیٹے کو بھی جیل سے جلدی ہی چھڑوا لوں گا۔ ملک لیاقت کچھ سوچتے ہوئے بولا، جبکہ وسیم اب اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ دی، آج آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، لوگوں کی نظر آپ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جو بھی دیکھ رہا تھا صرف آپ کی تعریف ہی کیے جا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہاں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ویسے آپ کی اس بات پر ایگری کرتی ہیں؟ کیا آپ بھی اس بات پر ایگری کرتی ہیں؟ وہ اس سے تھام کر کمرے میں لاتے ہوئے ایکسائٹیڈ سی پوچھنے لگی۔ یہ تو سچ تھا، وہ سچ میں اس سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ نور نے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف مسکرا دی۔ وہ اس کو کمرے میں چھوڑ کر ثانیہ باہر چلی گئی تھی۔ آج اس کی بہت ساری سہیلیاں آئی ہوئی تھیں جن کو اس نے بہت خوشی سے نور سے ملوایا تھا۔ سمرا نے اسے کسی کے ساتھ قریب ہونے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا ان لوگوں سے زیادہ اٹیچ ہرگز نہ ہونا۔ اسے سمجھایا تھا کہ وہ اس سے دور ہی رہے۔ ان سے بات کرتے ہوئے لہجے میں روکھا پن لائے۔ کسی کو عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ان کی اوقات میں رکھنا ہے، کسی کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنے سارے رشتے، اتنی ساری محبتیں جو باہیں کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ انہیں نظر انداز کیسے کرتی؟ وہ سمرا کو کیسے بتاتی کہ وہ بچپن سے ان رشتوں کے لیے ترسی ہوئی ہے، اپنی ماں کے لیے ترسی ہوئی ہے، اپنے باپ کے لیے تڑپتی رہی ہے؟ اسے ان سب رشتوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اگر یہ بات وہ سمرا کو بتاتی تو شاید ہی وہ اس کے جذبات کو سمجھ پاتی۔ وہ اس کی سگی ماں ہو کر اسے سمجھ نہیں پاتی تھی، اس سے بھلا اور کیا امید کرتی؟ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے سمرا کو ویڈیو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سمرا نے کال اٹینڈ نہیں کی، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے میسج کیا کہ وہ اس وقت ضروری
ایک پارٹی میں ہے اور جب فری ہوگی تب اس سے بات کرے گی۔ سمرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیٹی آج مہندی کی دلہن بنی ہوئی ہے۔ وہ چاہتی تھی اس کی ماں اسے دیکھے، شاید وہ اس کے منہ سے وہ سارے الفاظ سننا چاہتی تھی جو ہمنا نے اس کے لیے کہے تھے، لیکن اس کی ماں تو بہت ماڈرن تھی۔ یہ ساری حرکتیں تو اس کی نظر میں جاہل عورتیں کرتی تھی۔ پڑھی لکھی ماڈرن عورتیں بھلا یہ سب کچھ کہاں کرتی تھی؟ پڑھی لکھی ماڈرن عورتیں تو اپنے بچوں کو بخار میں چھوڑ کر اس طرح کی پارٹیز انجوائے کرتی تھی۔ اپنی ماں اپنی سوچ پر تلخی سے مسکراتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ لباس تک چینج کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد چینج کرنے کا سوچا اور بیڈ کرون سے ٹیک لگا لی۔ اس وقت دماغ میں بہت ساری سوچیں سوار تھی۔ اسے یاد تھا جب مائک نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ماں نے ان سب باتوں کو صرف ایک غلط فہمی قرار دے دیا تھا۔ اس نے کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اگلے دن جب وہ اسکول آئی تو بہت زیادہ ڈری سہمی تھی، بخار میں مبتلا۔ وہ واپس گھر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ٹیچر ہتیجہ جو انہیں قرآن پڑھاتی اور اسلام کے قریب کرتی تھی، وہ انہیں اسلام کی تعلیم دیتی تھی، نے جب اس سے یہ وجہ پوچھی تو اس نے پوری بات اپنی ٹیچر کو بتائی۔ ٹیچر ہتیجہ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ہاسٹل شفٹ ہو جائے کیونکہ اپنی ماں کے اس گناہ کے ساتھ وہ بھی گناہ گار ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے مائک سے شادی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ایک ناجائز رشتہ نبھا رہے تھے۔ ٹیچر ہتیجہ نے اسے سمجھایا تھا کہ آج اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن روز قیامت اس کا بھی حساب ہوگا۔ ٹیچر ہتیجہ نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنے خدا کی نظر میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اس دن ہاسٹل آنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی ماں انچاہے بوجھ سے آزاد ہو گئی۔ شاید اس دن وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے۔ اس عورت کو نہ تو اس کی صحت کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ پوچھا تھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، یہاں تک کہ اس کی پرورش کے لیے جو پیسے اس کا باپ بیچتا تھا ان کو نور نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ لیکن سمرا کی باتیں اس کے ذہن سے کبھی بھی نہیں نکلی تھی۔ جو باتیں سمرا نے اسے بچپن سے اس کے باپ اور اس کے خاندان کے خلاف اس کے دماغ میں ڈالی تھی، وہ جیسے اس کے دماغ میں قید ہو گئی تھی۔ وہ صحیح غلط کی پہچان کرنے کے بعد بھی ان باتوں کو کبھی جھٹلا نہیں پائی تھی۔ ٹیچر ہتیجہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اس نے انہیں سب کچھ بتا رکھا تھا، یہ بھی کہ اس کا باپ ایک ظالم شخص ہے اور اس کی ماں کو مارتا پیٹتا تھا۔ وہ اسے پاکستان لے جا کر وہاں قید کر دیا تھا۔ اس کی ماں بہت مشکل سے واپس یہاں آئی اور اس کے باپ سے طلاق لی، یہاں تک کہ اس نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کے باپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، تبھی وہ اسے یہاں پھینک کر چلا گیا۔ اپنے خاندان کے بارے میں وہ جو کچھ جانتی تھی، اس نے ٹیچر ہتیجہ سے کچھ بھی چھپایا نہ تھا، یہاں تک کہ دارم کے ساتھ اپنے نکاح کے بارے میں بھی وہ انہیں بتا چکی تھی۔ ٹیچر ہتیجہ وہ واحد انسان تھی جنہوں نے اس کے دل میں دارم کے لیے ایک خاص مقام پیدا کیا تھا۔ انہوں نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ دارم اس کا شوہر ہے اور اس کی زندگی میں وہ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے ہی اسے نکاح کی اہمیت سمجھائی تھی، اسے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، لیکن ٹیچر ہتیجہ کے ساتھ اس کا ساتھ زیادہ دیر تک کا نہ تھا۔ 1.5 سال پہلے ہی وہ ریٹائر ہو گئی تھی اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ اس کی پہنچ سے بھی دور جا چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ اب ان سے کوئی تعلق صرف فون کی حد تک تھا اور سمرا کی ہر بات ماننا چاہتی تھی، لیکن ٹیچر ہتیجہ کی سکھائی ہوئی باتیں اسے سمرا کی باتوں پر عمل نہیں کرنے دیتی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوتے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا تھا جو اس کے ہاتھوں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دارم سائیں، آپ یہاں؟ ہاں، میں یہاں پہلی بار نہیں آیا، پہلے بھی آ چکا ہوں۔ تم ہر بار اس طرح گھبرا کیوں جاتی ہو جانم سائیں؟ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں۔ ثانیہ بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری مہندی کی، تو سوچا میں بھی آ کر دیکھ لیتا ہوں۔ ویسے ماننا پڑے گا کافی مہارت سے مہندی لگائی ہے، لیکن میں نے اپنا نام ڈھونڈ لیا۔ وہ ہتھیلی کے بیچ موجود خوبصورت ڈیزائن میں چھپے ڈی پر انگلی پھیرتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ آپ کا نام نہیں تو؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ
کہ تم نے میرا نام اپنے ہاتھ میں نہیں لکھوایا۔ وہ ڈی پر انگلی پھیرتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، یہ آپ کا نام نہیں ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ دارم اچانک اس کے دونوں ہاتھ تھام کر تکیے سے لگاتے اس پر سایہ سا کر گیا۔ اب کہو کہ یہ میرا نام نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ جیسے چیلنج کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ دارم کی گرم سلگتی سانسیں اس کے چہرے کے نقوش کو جھلسا رہی تھی، جبکہ اس کا ننھا سا دل بری طرح سے کانپ اٹھا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ کی ایپیسوڈ نمبر 21۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ میں کل ملوں گی۔ اور آج میں نے پروف ریڈنگ نہیں کی تھی، تو مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں۔ میں 2-3 بار پہلے بھی ایسے کر چکی ہوں۔ میں بعد میں پروف ریڈنگ کرتی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی۔ تو آج آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ ماشاءاللہ سے آپ اتنے پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہو کہ میں کچھ پوچھ ہی نہیں پاتی۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگ اتنی زیادہ سپورٹ کر رہے ہو مجھے، اور انشاءاللہ میں جلد ہی سرپرائز دینے کی کوشش کروں گی۔ یہ نہیں کہتی کل دوں گی، پرسوں دوں گی، تھوڑا تھوڑا لکھ رہی ہوں، تو اوبیسلی جب ہو جائے گا پورا تبھی دوں گی۔ تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو تو اجازت، اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں کل۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور بیل آئیکن آپ کی مرضی ہے، آپ پریس کریں یا نہ کریں، لیکن لائک اور کمنٹ کر دینا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور کل سے انشاءاللہ یا پرسوں سے یا میں 1 فیبرری سے کوشش کروں گی کہ اپنے باقی سارے ناولز بھی تھوڑا تھوڑا ریڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کروں، کیونکہ ہر بندے نے میرے ناول اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے کیے ہوئے ہیں ایسے بھی کیے ہوئے جو میرے ہیں ہی نہیں۔ تو ان سب کو ہٹا کر میں نے اپنے والے ناول صرف جو میرے ہیں آپ سب کو بتاؤں گی کہ میرے ناول کون کون سے ہیں۔ یقین محبت، شدت عشق، اور پتہ نہیں کون سا کامل، یہ سارے میرے نہیں ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بعد میں جب میں لائیو آؤں گی تب آپ کو بتاؤں گی۔ تو ابھی کے لیے اجازت، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔